اب آ گیا علماء کا حال، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان میں، کیا کرتے ہیں؟ یکتبون لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب، الکتاب کو لکھتے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ الکتاب کا اگر اسپیسیفک مطلب دیکھا جائے تو وہ کتاب جیسے نا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں تمہارے اوپر، احکامات شریعت جس کو کہتے ہیں فتویٰ دینا، یہ وہ ہے الکتاب۔ وہ اپنے ہاتھوں سے فتویٰ لکھتے ہیں، ویسے تو ہاتھوں سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں اپنے ہاتھوں سے مراد اپنے پاس سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں اصلاً، وہ فتویٰ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ کوئی مولوی صاحب اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیں تو بڑی اچھی بات۔ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اپنے پاس سے گھڑتے ہیں۔ کیوں گھڑتے ہیں؟ تو ثم یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس علم کو ہنر بنا کر اس سے پیسے کمائیں۔ پہلے لوگ تو وہ تھے جو امی تھے، ان کو علم تھا ہی نہیں، ہنر ہو نہ ہو، یہ علم والے ہیں لیکن یہ علم سے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ علم سے کبھی پیسے نہیں کمائے جاتے، ہنر سے پیسے کمانے چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو صحیح اور غلط کا ان کو علم دیا تھا، اس علم کو یہ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ بندہ دیکھتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے، یہ ہاں چاہتا ہے یا نہ چاہتا، ہاں چاہتا ہاں لکھ کے دے دیا، بندہ خوش ہو گیا، کیا کروں، اتنے 1000 روپے دے دو۔ اب انہوں نے علم کا ہنر بنا دیا، علم کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ 3 دفعہ ویل کا لفظ آیا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پیسے ویسے ہاتھ آ جائیں گے، اس کے لیے علم کو ہنر بنا رہے ہیں، پیسے کماتے ہیں علم سے، عالم ہیں پیسے کماتے ہیں۔ اصلاً یہ یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے، لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر بھی کیا کوئی ایسے لوگ ہیں یا نہیں، یہ تو آپ خود دیکھیں گے نا۔ یہاں تو یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کی بات قرآن میں کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں سکھایا جائے، پہلے جو حرکتیں کرتے تھے اس کے یہ نتیجے نکلیں، تم کرو گے تو یہ نتیجے نہیں نکلیں گے، تم ہمارے پیارے ہو بہت زیادہ، تمہیں تم ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، تم ایسی حرکتیں کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس لیے یہ آئینہ دکھایا جا رہا۔ تو ایک تو یہ کہا کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس سے دن میں 70 مرتبہ جہنم خود پناہ مانگتی۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں پتھر پھینکا جائے تو 70 سال یا 70,000 سال کے بعد جا کے اس کی آواز آئے گی۔ اس میں اتنی بدبو ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی وہ جہنمیوں کے جسم جلتے ہیں نا، اس میں سے جو پیپ اور خون نکلتی ہے تو وہ گہرا گڑھا ہے، وہ اس میں جا کے گرتی ہے، اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبوؤں سے جہنمیوں کے دماغ پھٹے جاتے ہیں۔ اس میں ڈالیں گے ان کو، اس میں ویل میں۔ ایک مطلب یہ، ایک مطلب یہ ہے کہ بربادی، مکمل تباہی، بربادی، ہلاکت، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مکمل ہلاک ہو جانا، اس کو ویل کہتے ہیں۔ تو کہا گیا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ فتویٰ لکھتے ہیں وہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں، ہم بھی کوئی پیسے سے کما لیں نا، تو وہ پیسے کماتے ہیں اس سے۔ تو ایک تو یہ بات ہے ثمنا قلیلا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم۔ دوسرا ویل اس کے لیے آیا، اس کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ فتویٰ بھی ویل میں ڈالا جائے گا، وہ خود بھی ویل میں ڈالے جائیں گے، جو کاغذ پرچی انہوں نے لکھ کے دی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ڈالی جائے گی۔ وہاں دیکھ دیکھ کے اس کو حسد کریں گے، اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، ساتھ وہ بھی ڈالی جائے گی۔ اور پھر کیا کیا جائے گا؟ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اس سے جو پیسے حاصل کیے تھے وہ بھی ویل میں ڈالی جائے گی۔ لو،
یہ تم، یہ تمہارا فتویٰ، یہ تمہارے کمائے ہوئے پیسے، اکٹھے ہو جاؤ ویل میں سارے۔ اتنی شدید اللہ تعالیٰ کو ان پر جو ہے وہ غضب بھڑکتا۔ 3 دفعہ ویل کا لفظ، کام ایک ہے، 3 دفعہ اس پہ ویل کا لفظ آیا۔ تم بھی ویل میں، تمہارا فتویٰ بھی ویل میں، اور اس سے کمائے گئے پیسے بھی ویل میں، جاؤ